الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پچھلے جمعہ کو میں نے ایک مختصر حدیث سنائی تھی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت مانگنے والے صحابی کو یہ مختصر جملہ فرمایا تھا کہ لا تغضب. انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت فرمائیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملہ یہ فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. ہے تو یہ چھوٹا سا جملہ لیکن بہت سے مفاسد کو جڑ سے اکھاڑ دینے والا جملہ ہے. انسان سے بہت سے گناہ غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. غصے میں جب آدمی آ جاتا ہے تو اس کو بعض اوقات اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی اور زبان پر ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ نامناسب ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات ناجائز اور گناہ ہوتے ہیں. دوسرے کا اس سے دل ٹوٹتا ہے اور اس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. اور مسلمانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہونا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی اس سے بری کوئی اور بات نہیں. اور لڑائی سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی باہمی لڑائی سے بچنے کے لیے بہت سے احکام عطا فرمائے. کیونکہ اس غصے سے غصہ یا تو پیدا ہی ہوتا ہے تکبر سے یا اس کے نتیجے میں مزید تکبر بڑھتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تکبر ہی وہ چیز ہے جس نے شیطان کو مردود بنایا. لہذا غصہ اگرچہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے لیکن اس کا صحیح محل بھی ہے. یعنی کس جگہ اس غصے کو استعمال کیا جائے تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جب انسان جہاد کرتا ہے تو پھر اس وقت اس کے غصے کی جو طبیعت ہے، غصے کی جو فطرت ہے وہ کام میں لائی جاتی ہے. اگر وہاں پر آدمی غصہ نہ کرے اور نرم دل ہو کے بیٹھ جائے تو کوئی جہاد بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو غصہ اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے محل رکھا ہے. جیسے انسان کی طبیعت میں جب بھی ہر انسان کی طبیعت میں شہوت بھی ہے، شہوت بھی انسان کی طبیعت میں ہے، لیکن اس شہوت کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جائز راستہ رکھ دیا، نکاح. اس کے ذریعے انسان اپنی شہوت کی تسکین کرے گا تو حلال سے نہ صرف یہ کہ حلال ہے بلکہ ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کہ یہ بھی ثواب ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو اپنی عشق کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم شہوت کو غلط جگہ استعمال کرتے تو گناہ ہوتا، اور یہ اب صحیح جگہ استعمال کر رہے ہو تو اس پر ثواب بھی ہوگا. صحیح جگہ پر استعمال. اسی طرح غصہ بھی ہے کہ اگر صحیح جگہ استعمال ہو تو وہ ثواب ہے. جہاد میں جب کافروں سے لڑائی ہو رہی ہو تو اس وقت میں غصہ جو ہے وہ مستحسن ہے، ثواب ہے. لیکن بے جگہ یعنی کسی مسلمان پر اس طرح غصہ کرنا جو شرعی حدود سے آگے ہو وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بعض اوقات غصہ کرنا پڑتا ہے کسی کی تربیت کے لیے، جیسے باپ بیٹے کی تربیت کے لیے غصہ کر سکتا، یا استاد شاگرد کی تربیت کے لیے غصہ کرے،
یا شیخ اپنے مرید کے لیے کی تربیت کے لیے غصہ کرے، یا کوئی بڑا افسر اپنے ماتحت کی تربیت کے لیے غصہ کرے، تو یہ جائز مواقع ہیں، بشرطے کہ حدود میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ کوئی غلط لفظ زبان سے نہ نکلے اور مقصود دوسرے کی اصلاح ہو، اپنی بڑائی کا اظہار نہ ہو، بلکہ دوسرے کی اصلاح کی خاطر کرنا ہو۔ باپ بیٹے کو اگر غصہ کر رہا ہے تو یہ سمجھ کر کرے کہ مجھے میرے ذمے اس کی تربیت واجب ہے، لہذا اس وقت ضرورت ہے کہ اس کے اوپر غصہ کیا جائے، اگر غصہ نہ کیا جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا۔ یہی استاد کا حال ہے، یہی پیر کا اور مرید کا حال ہے، اور یہی افسر کا اور ماتحت کا حال ہے۔ غصہ بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے تربیت کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے، وہ صحیح محل ہے غصے کا۔ لیکن اگر اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے ہو تو وہ ہے ناجائز اور حرام، کہ میں اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے غصہ کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ غصے کی حدود کیسے متعین کی جائے، کتنا غصہ تربیت کے لیے کرنا درست ہے، کتنا درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک تو خود احادیث میں یہ بات فرمائی گئی کہ غصے کی حالت میں اگر کسی کو اپنے ماتحت کو مارنا پڑے، بعض اوقات مارنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اپنی اولاد کو، شاگرد کو، ماتحت کو مارنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو حدیث میں فرمایا کہ وہ مار جو ہے وہ تکلیف دہ نہ ہو، چہرے پر نہ مارے، اور ایسی نہ ہو کہ جس سے کوئی نشان پڑ جائے، اس حد تک ہو، چہرے پر نہ مارے اور نشان نہ پڑے اس کا، اور اتنی تکلیف دہ نہ ہو کہ جو اس سے کے لیے قابل برداشت نہ ہو۔ جو ہمارے ہاں مکاتب میں جو غلط رواج پڑ گیا ہے بچوں کو مارنے کا، اور مارنے میں بھی کوئی حد نہیں رہتی، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بچوں کو پر ظلم کیا جائے اور ناجائز طریقے سے ان کو مارا جائے تو اس گناہ کی معافی بڑی مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا، کیونکہ بندے کا حق ہے، بندے کا حق بغیر صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے، اور بندہ سے انسان معافی نہ مانگے۔ اب نابالغ بچہ جو ہے وہ معاف کرنے کا اہل نہیں، اگر زبان سے کہہ بھی دے کہ میں نے معاف کیا تو بچے کے معافی معتبر نہیں، شرعاً معتبر نہیں۔ لہذا اگر بچہ معاف کرے تو معاف کرنا بھی معتبر نہیں ہوگا، تو نہ توبہ سے معاف ہوتا ہے نہ بچے سے معافی مانگنے سے معاف ہوتا ہے۔ کبھی بڑا ہو کر اگر معاف کر دے کہ جو آپ نے مجھے بچپن میں جو پٹائی کی تھی میں اس کو معاف کرتا ہوں، بڑا ہو کے معاف کر دے تو شاید وہ معاف ہو جائے، لیکن ویسے معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ایک تو شریعت نے یہ حد مقرر کر دی کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہ ہو بلکہ تربیت اور اصلاح کے لیے ہو، اور اصلاح کے لیے جب آدمی کرے گا تو پھر حد سے نہیں گزرے گا، کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جو اس کے لیے دل آزاری کا سبب بنے، اصلاح کی بات کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس غصے کو جو اشتعال کی حالت میں ہو،
تو اس اشتعال کی حالت میں اصلاح کے لیے بھی غصہ کرنا بعض اوقات انسان کے قابو میں نہیں رہتا. جب طبیعت میں ایک اشتعال ہے، غصہ بہت زیادہ آ گیا، دماغ گرم ہو گیا غصے سے، اس وقت میں اگر اصلاح کے لیے بھی آدمی کوئی کہے گا تو بعض اوقات حدود سے متجاوز ہو جائے. تو اس حدود پر لانے کے لیے خود قرآن کریم نے اور احادیث میں اس غصے کے اشتعال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اعتدال پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی. ایک ہدایت قرآن کریم میں ہے کہ اِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگے، اور کچولکا لگنے کے معنی یہی ہے کہ غصہ آ جائے. جب غصہ آ گیا، اشتعال پیدا ہو گیا، دماغ گرم ہو گیا، اس وقت پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کی پناہ مانگو. پہلا کام، غصہ آ گیا کسی پر، چاہے جائز وجہ سے آیا ہو، چاہے اصلاح کی غرض سے آیا ہو، چاہے تربیت کی غرض سے آیا ہو، لیکن آ گیا غصہ. اب اندیشہ ہے کہ کہیں میں اس غصے کے اظہار میں حدود سے آگے نہ بڑھ جاؤں. تو اس کا پہلا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ مانگو. اللہ کی پناہ مانگنے کے معنی یہ ہے کہ کم از کم یہ کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زبان سے کہو، دل سے کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بندے نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے، تو وہ شیطان جو غصہ میں تمہیں حد سے آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس کو پہلے قدم پر اس کی رکاوٹ پیدا ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اس وقت. بس یہی وہ موقع ہے جہاں پر انسان اپنے کو قابو میں رکھنے کا پہلا قدم ہوتا ہے. جب اشتعال ہوتا ہے نا تو بعض اوقات یہ سب بھول جاتا ہے انسان. لیکن اللہ نے تعالیٰ نے پہلا قدم یہ بتایا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، استعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے حدیث میں فرمایا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصے کی حالت میں اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اوپر سے نیچے کی طرف آؤ. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو غصہ آتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے ایک دم سے کھڑا ہو جائے گا. اچھا خاصا بیٹھا ہوا ہے، غصہ آ گیا کھڑا ہو جائے گا. وہ شیطان اس کو کھڑا کر دیتا ہے. تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں الٹا کام کرو، شیطان کا الٹ. وہ چاہ رہا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اور ٹھنڈا پانی پی لو. تو جس پر غصہ آ رہا ہے اس پر غصہ نکالنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. یہ 3 کام کر کے اعوذ باللہ پڑھو اور بیٹھ جاؤ، اگر کھڑے ہو، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. غصے کا جو دماغ پہ جب چڑھتا ہے نا تو وہ انسان کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے، تم اس کو نیچے کی طرف لے آؤ. تو اگر یہ 3 کام کر لے انسان تو انشاءاللہ حدود سے متجاوز نہیں ہوگا. اور اسی کا نام ہے الکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جانے والے. حدیث میں جس کی قرآن کریم نے جس کی بہت تعریف کی ہے اللہ کے بندوں کی، تو اس کی تعریف میں فرمایا بالکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ
جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو ہے ذرا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو اور اللہ اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت پیش نظر ہو تو پھر یہ مشکل بھی آسان ہو جاتی. اور ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی اصلاح کی خاطر اس کو ڈانٹنا ہو تو اشتعال کی حالت میں مت ڈانٹو، بلکہ جب اشتعال ٹھنڈا ہو جائے، یہ 3 کام کر کے جب ٹھنڈا ہو جائے تو اگر واقعی اس کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے تو مصنوعی غصہ پیدا کر کے ڈانٹ لو، چاہے مصنوعی غصہ پیدا کرنا پڑے. بعض اوقات اصلاح کے لیے غصے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب اشتعال کی حالت میں ہوگے تو حد پر قائم نہیں رہو، اور جب اشتعال ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس صورت میں اگر کہو گے تو چونکہ نیت اصلاح کی ہے اس لیے الفاظ وہی نکلیں گے جو اصلاح کرنے والے ہوں گے، اس سے تجاوز نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق نبی کے بعد سب سے مرتبہ، وہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، غلام تھا اور مار رہے تھے. اب ظاہر ہے مارنا کسی جائز سبب کی وجہ سے ہی ہوگا، صدیق تھے، ویسے تو نہیں کسی کو ناجائز طور پر مار رہے ہوں، اس کو اصلاحی مقصود ہوگی، لیکن مار رہے تھے غلام کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً فرمایا کہ اللہ اقدر علیک، دماغ میں یہ بات لاؤ کہ اللہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے. یہ غلام تمہارا ماتحت ہے، تمہارے قابو میں ہے، اور تمہیں قدرت حاصل ہے کہ اس کو جس طرح چاہے اس کی پٹائی کرو، لیکن اللہ جل جلالہ کی قدرت تم پر اس سے زیادہ ہے. اللہ اقدر علیک، یہ جملہ فرما دیا. صدیق سے فوراً رک گئے، اور صرف نہ صرف یہ کہ رک گئے بلکہ غلام کو آزادی کر دیا. اب یہ جو یاد دلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یاد دلایا کہ تم اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہو اور یہ تمہارا ماتحت ہے، چاہے غلطی کی ہو اس نے، لیکن اتنا غصہ جتنا تم کر رہے ہو وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جتنا تم غصہ کر رہے ہو، جتنے اس کی پٹائی کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تم پر اس سے زیادہ ہے جتنی تم کو اس غلام پر قدرت حاصل ہے. آدمی یہ سوچ لے کہ میں غصہ تو کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا میں شکار ہو گیا، پھر لہذا آدمی یہ سوچے اس وقت میں للہ اقدر علیک، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دماغ میں ڈال دے نا یہ بات، تو پھر غصہ کبھی حدود سے باہر نہیں نکلے گا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، بڑا سا بقاموز، کہ حضرت والا کے ایک بہت ہی خصوصی خادم تھے، نیاز صاحب ان کا نام تھا، بھائی نیاز کہلاتے تھے. حضرت کے بڑے منہ چڑھے بھی تھے، کیونکہ حضرت کی خدمت بہت اچھی کرتے تھے. تو بعض لوگوں نے
حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ کے خادم ہیں نیاز صاحب، یہ بڑے بڑے لوگوں سے الجھ پڑتے ہیں، یعنی چونکہ آپ کے خادم میں خاص ہیں لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں خانقاہ کا میں بڑا ذمہ دار ہوں، تو بڑے بڑے علماء بھی آتے ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ آتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو نامناسب کر دیتے ہیں اور ان کو بعض اوقات جھڑک دیتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتے ہیں جو ان کے لیے دل آزاری کا سبب ہوتا ہے۔ تو حضرت کو خیال ہوا کہ بھئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو خادم میں خاص ہوتا ہے نا، وہ بڑا منہ چڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنا رعب جماتا ہے۔ تو حضرت نے فوراً بلایا نیاز صاحب کو، کہا بھائی نیاز صاحب، تم اس طرح لوگوں سے غصے سے بات کرتے ہو، جیسے تمہیں جو بھی آ جاتا ہے اس سے اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہو، غصہ کرتے ہو۔ وہ ذرا بدحواس ہو گئے نیاز صاحب، حضرت نے گویا ان کی بات پرس کی تو بدحواس سے ہو گئے۔ بدحواسی میں ان کے منہ سے جملہ نکلا، حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو۔ خادم کہہ رہا کہ حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو۔ اب اصل میں کہنا وہی چاہتے تھے کہ جو لوگ آپ سے میری شکایت کر رہے ہیں وہ جھوٹ نہ بولیں، اللہ سے ڈریں، لیکن اس کے منہ سے یہ نکلا کہ حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک دم سے حضرت ان کا جملہ سنتے ہی فوراً حضرت نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت کو اس کو یہ خیال آیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے دوسرے لوگوں کا بیان تو سن لیا، اس کی بنا پر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، خود ان سے میں نے پوچھا نہیں بھئی تم کیا کی توجیہ پیش کرتے ہو۔ تو جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو دونوں طرف کی بات سننی چاہیے۔ میں نے ایک طرف کی بات سنی اور پھر ان کو میں سے ڈانٹنا شروع کر دیا، تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ بعد میں پھر کسی وقت سمجھایا ہوگا، لیکن اس کا فوراً کیونکہ خیال آ گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ ایک فریق کی بات سنی، دوسری کی نہیں سنی، تو دوسری کی سننی چاہیے تھی۔ تو حالانکہ اس نے جملہ ایسا سخت بولا تھا کہ کوئی شاگرد، کوئی مرید اپنے شیخ سے کہا اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، تو اس کو کتنا غصہ آتا، لیکن حضرت جو ہے فوراً اپنی غلطی پر متنبہ ہوئے اور استغفر اللہ کہہ کے چلے گئے۔ اور داؤد علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کریم میں آیا ہے، اس میں کسی نے آ کر شکوہ کیا تھا کہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرا ایک ہی بھیڑ ہے میرے پاس، اور یہ اس پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تو نے کیوں اس کے بھیڑ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو بعد میں احساس ہوا کہ میں نے ایک طرف کی بات سنی، دوسرے کی نہیں سنی، اور میں نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ سے استغفار کیا فوراً، فاستغفر ربہ، اپنے پروردگار سے استغفار کیا اور پھر سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن شریف میں بیان فرمایا کہ ایک طرف کی بات سن کر دوسری طرف کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ کرنا یہ انصاف کے خلاف ہے۔ تو حضرت نے فوراً اس پر استغفار کیا اور استغفر اللہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ تو بھائی جب انسان کے دل میں کانٹا لگا ہوا ہو شریعت کا کانٹا کہ کب شریعت مجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، تو پھر وہ بے فکر ہو کر زندگی نہیں گزارتا، وہ کانٹا اس کو متوجہ کر دیتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کانٹا اللہ تعالی ہمارے آپ کے دلوں میں پیدا فرما دے۔
وہ کانٹا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کا نام وہی کانٹا ہے جو انسان کو وقت پر متنبع کر دے کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی. اب یہ اس کا جو غصے کے جو میں نے تفصیلات بیان کی، یہ میں نے نظریاتی طور پر تو بیان کر دی، لیکن اس کے اوپر حقیقی عمل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے مشق، مجاہدے کی. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس مجاہدے کے لیے بس لوگوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ کسی اللہ والے سے رابطہ قائم کریں، اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں. وہ انسان کے دل سے یہ جو غلط راستے ہیں وہ اس کو کھینچ کر نکالتا ہے، اور یہ کانٹا دل میں پیدا کرتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے کیا غلط ہے. جس دن یہ کانٹا پیدا ہو گیا اس دن غصہ جو ہے وہ غصے کا ناجائز استعمال ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو غصے کے مفاسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.